بائبل مقدس میں سے نئے عہد نامہ میں پہلا پطرس اس کا دوسرا باب پہلی آیت سے لے کر 5ویں آیت تک، جس کسی کو بائبل مقدس چاہیے وہ اپنا ہاتھ بلند کریں، نہیں تو حوالہ اسکرین پر آپ کے لیے نکال دیا گیا ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا پطرس اس کا دوسرا باب پہلی آیت سے لے کر 5ویں آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ بائبل مقدس میں سے پہلا پطرس دوسرا باب پہلی آیت سے پڑھنے لگا ہوں۔ جنہوں نے کھول لیا ہے وہ بائبل پر دیکھیں، جن کے پاس نہیں وہ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، پس ہر طرح کی بدخواہی اور سارے فریب اور ریاکاری اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کر کے نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو، تاکہ اس کے ذریعہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ۔ اگر تم نے خداوند کے مہربان ہونے کا مزہ چکھا ہے، اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے پر خدا کے چنے ہوئے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاؤ، تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور ہمارے سنے جانے پر خداوند کی برکت قائم ہو۔ سب ایک آواز ہو کر کہیں آمین۔ آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے پطرس اس کے دوسرے باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 5ویں آیت تک خدا کے کلام میں پڑھا ہے۔ لکھا ہے، پس ہر طرح کی بدخواہی اور سارے فریب اور ریاکاری اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کر کے نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہیں۔ بچوں کی نیچر سے کون واقف نہیں ہے؟ نوزاد بچے کا مطلب ہے نیو بورن بیبی، جو بچہ ابھی پیدا ہی ہوا ہو۔ ہاللیلویہ۔ نوزاد بچے کا مطلب کیا ہے؟ نیو بورن بیبی، جو بھی بچہ پیدا ہی ہوا ہو۔ ہم جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کی خوراک کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، بہت زیادہ ہم اس کی خوراک کے لیے کانشیس ہو جاتے ہیں۔ ہم ڈاکٹرز کے ساتھ مشورے کرتے ہیں، ہم اپنے بڑوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے صلاح کاری کرتے ہیں کہ ہمیں اس بچے کی پرورش کیسے کرنی ہے، ہمیں اس بچے کو کیا خوراک دینی ہے۔ تو کوئی آپ کو غلط گائیڈ نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ آپ کو اس بچے کی حیثیت کے مطابق، اس کی ایج کے مطابق آپ کو بتاتا ہے کہ اس بچے کو دودھ کی کیا ہے، حاجت ہے، اسے دودھ کی ضرورت ہے۔ اگر وہ نوزاد بچہ آپ اس کے منہ کے اندر کوئی سخت خوراک ڈال دیں، کوئی چکن کا پیس اس کے منہ کے اندر ڈال دیں، تو کیا ہو سکتا ہے کہ اس بچے کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ جب ہم اس کی خوراک سے ہٹ کر اسے خوراک دیں گے تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اسی طرح آج ہماری زندگیاں ہیں، آج کلیسیا ہے، آج ایماندار ہے۔ خدا ہمیں
صلاح دیتا ہے، خدا کا کلام ہماری صلاح کاری کرتا ہے، خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں چھانٹتا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہماری خوراک کے اندر یا تو ملاوٹ ہو جائے یا ہماری خوراک سخت ہو جائے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہاں پر ایگزامپل دی گئی ہے بچے کی، اور اس سے پہلے ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ ہمیں ہر طرح کی بدخواہی سے، ہمیں سارے فریب سے، ریاکاری سے، برے کاموں سے، برے خیال سے، برے منصوبوں سے، برے اعمال سے، برے عملوں سے کیا کرنا ہے؟ دور رہنا ہے، اور ہمیں روحانی دودھ کے مشتاق ہونا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے تاکہ اسی کے ذریعہ سے جو نجات ہے وہ ہمارے لیے قائم ہو۔ چوتھی آیت، اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے پر خدا کے چنے اور قیمتی اور زندہ پتھر کے پاس آ کر، ہاللیلویا، یہ روحانی دودھ ہمیں اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ ہم اس قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ سکیں۔ ہاللیلویا۔ ہم نے دیکھا ہوگا، ہم نے سنا ہوگا کہ پتھر قیمتی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ہاتھ میں رنگ دیکھتے ہیں تو کچھ لوگوں کو بہت عادت ہوتی ہے، وہ قیمتی سے قیمتی، مہنگے سے مہنگا پتھر انگوٹھی میں ڈال کر پہنتے ہیں۔ وہ اس پتھر کو کہتے ہیں کہ یہ بہت قیمتی ہے۔ چلیں یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ پتھر قیمتی ہے، لیکن اس سے آگے لکھا ہوا ہے کہ پتھر زندہ، یہ بات تھوڑی ہضم ہونا مشکل ہوتی ہے کہ پتھر زندہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ پتھر آپ سے باتیں کر رہا ہو؟ کتنوں نے دیکھا کہ کسی کے ساتھ پتھر نے بات کی ہو؟ تو پتھر قیمتی تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن زندہ پتھر، یہ بات ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ پتھر قیمتی بھی ہے اور زندہ بھی ہے۔ ہم اس کے بارے میں آگے چل کر سیکھیں گے، اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے تاکہ ہم ایک روحانی جماعت بن جائیں، ہم ایک روحانی فرقہ بن جائیں، اور جس طرح کاہن قربانیاں چڑھاتے ہیں ہم بھی خدا کے لیے کیا چڑھائیں؟ قربانیاں چڑھائیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اب اگر شروع سے اس پیسیج کو دیکھتے ہیں تو اس میں خدا ہماری صلاح کاری کر رہا ہے، خدا ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمیں کس خوراک کی ضرورت ہے، اور ہمیں کس طرح کی گیدرنگ کی ضرورت ہے، ہمیں کس طرح کے لوگوں کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم بدکاری کر کے، ہم گناہ کر کے، جب ہم دوسرے فرقوں کے ساتھ مل جاتے ہیں تو تب بھی ہم اس روحانی خوراک سے کیا ہو جاتے ہیں؟ محروم ہو جاتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ خوشخبری دیتا ہے، خدا کا کلام ہمیں یہ زندگی بخشتا ہے کہ ہمارے پاس قیمتی اور زندہ پتھر موجود ہے، اور نہ صرف موجود ہے، یہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم بھی، لکھا ہوا ہے 5ویں، تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی۔ اب وہ پتھر زندہ ہی نہیں ہے، بلکہ اب وہ ہمیں بھی زندہ پتھر کی شکل دینا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کلیسیا جو یسوع مسیح کا بدن ہے، وہ اس سے پیار کرتا ہے، اور اس نے اس لیے اس کی خاطر اپنی جان کیا کی ہے؟ قربان کی ہے۔ ہاللیلویا۔ جو بات آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھنے کو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کے حضور سے روحانی خوراک، روحانی اس دودھ کو جو خدا ہمیں پلانا چاہتا ہے، خدا کہتا ہے اس کے مشتاق رہو۔ آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح زندہ قیمتی پتھر بن سکتے ہیں، کس طرح کلیسیا زندہ اور قیمتی پتھروں سے جو ہے وہ تعمیر کی گئی ہے، کس طرح اس سے بنایا گیا ہے۔
آج ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کس طرح ہمیں بدخواہیوں سے باہر آنا ہے، کس طرح ہمیں بدعتوں سے، مختلف تعلیمات سے، مختلف مذاہب سے، مختلف طرح کی جو ہے وہ تعلیمات جو ہمارے ذہن کو سپوائل کر سکتی ہیں، جو ہمارے ذہن کو خراب کر سکتی ہیں، جو ہماری زندگیوں کو جو ہے وہ اتھاہ گڑھے میں ڈال سکتی ہیں، کس طرح آج ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آج خدا کا کلام ہمیں یہی سکھانا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا، زوردار تالیاں خدا کے کلام کے لیے بجائیں۔ خدا جو ہمارا آسمانی باپ ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور اس کے پیار کا ثبوت اس کا اکلوتا بیٹا ہے جسے اس نے ہماری خاطر کیا کر دیا ہے؟ بخش دیا ہے۔ ہاللیلویا، سونپ دیا ہے تاکہ ہم اس کے کفارہ کے وسیلہ سے بچ جائیں۔ ہاللیلویا۔ سو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ وی آر چوزن پیپل۔ جو کلیسیا ہے، جو ایماندار ہیں، جو مسیحی ہیں، جو یسوع مسیح کے خون سے دھلے ہوئے ہیں، وہ سب خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، وہ سب خدا کے سیپریٹ کیے ہوئے لوگ ہیں، وہ سب خدا کے منصوبے میں رکھے گئے لوگ ہیں۔ ہاللیلویا، زوردار تالیاں خداوند کے لیے۔ غور سے آج ہم نے اس بات کو سیکھنا ہے کہ ہم چنے ہوئے ہیں اور خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ ہاللیلویا، ذرا میرے ساتھ مل کر کہیں کہ ہم چنے ہوئے لوگ ہیں۔ دلیری کے ساتھ بلند آواز سے کہیں، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں اور ہمیں زندہ پتھر میں زندہ کیا گیا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ کیسے ہم چنے ہوئے، جو خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، اور جو خدا کے کفارہ کی سے باہر ہیں، ان کی پہچان کیا ہے۔ کس طرح اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ آپ کس طرح چنے ہوئے ہیں، تو کیسے آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، کیسے آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ ہم چنے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ پہلی بات غور سے سنیے گا، پہلی آیت سے لے کر تیسری آیت تک پڑھنے لگا ہوں۔ لکھا ہوا ہے، بس ہر طرح کی بدخواہی اور سارے فریب اور ریاکاری اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کر کے نوزاد بچے کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو، تاکہ اس کے ذریعہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ۔ اگر تم نے خداوند کے مہربان ہونے کا مزہ چکھا ہے۔ جو پہلی بات خدا کے کلام میں سے ہے کہ ہم کیسے چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم کیسے کسی دوسرے کو بتا سکتے ہیں، ہم نے خدا کے کلام سے پڑھی ہے۔ اور پہلی بات ہم نے جو سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آسمانی باپ نے روحانی بیٹے اور بیٹیاں بنائے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ پہلی بات اس میں کیا ہے کہ ہم کیسے چنے ہوئے لوگ ہیں، کیونکہ اس نے ہمیں اپنے روحانی بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہوا ہے۔ یہاں جو دودھ کی بات ہے وہ روحانی خوراک ہے، یہاں جو دودھ کی بات ہے وہ روحانی خوراک ہے، جس کے لیے خدا کہتا ہے کہ ہمیں اس کے کیا رہنا ہے؟ مشتاق رہنا ہے، ہمیں اس کے منتظر رہنا ہے، ہمیں اس کے پیاسے رہنا ہے، کیونکہ زبور نویس جس طرح زبور میں کہتا ہے کہ جس طرح ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، اے باپ میری روح تیرے کلام کو ترستی ہے۔ آمین۔ خدا کے کلام کے لیے زوردار تالیاں بجا دیں۔ پہلی بات کہ ہم چنے ہوئے کیسے ہیں، کیونکہ آسمانی باپ نے ہمیں روحانی بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے۔ اور بنایا کیسے ہے، اس بات کو ہم نے سیکھنا ہے۔ اسی خط کے اندر پہلے باب میں اب آ جائیں، پہلا پترس پہلا باب، غور سے سنیں کہ ہم چنے ہوئے ہیں کیسے، ہم روحانی بیٹے اور بیٹیاں ہیں کیسے۔ اس بات کو ذرا سن لیں غور سے۔ پہلا پترس پہلا باب اور اس کی 23ویں آیت، غور سے سنیے گا۔ دوسرے باب کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے، 23ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی
سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے، نئے سرے سے کیا کیے گئے ہو؟ پیدا کیے گئے ہو۔ غور سے سن لیں اس آیت کو پھر سے، لکھے تم فانی تخم سے نہیں، انسان کے ارادوں سے نہیں، انسان کے منصوبوں سے نہیں۔ فانی تخم وہ تخم ہے جس نے فنا ہو جانا ہے، جس نے ختم ہو جانا ہے، جس کا اثر باقی نہیں رہنا ہے۔ لیکن خدا کہتا ہے کہ تم غیر فانی تخم سے، یعنی اس کے کلام سے پیدا کیے گئے ہو، اور اس کے کلام نے تمہیں نئے سرے سے پیدا کیا ہے، کیونکہ اس کا کلام وہ روحانی دودھ ہے جو ہماری خوراک ہے۔ جتنے کانٹے تھے وہ یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لیے، جتنے پتھر تھے ان راہوں پر وہ خود چل پڑا، جتنے گھوڑے تھے اس نے وہ خود کھا لیے، جتنی سلیب تھی اس نے اپنے لیے خود اٹھا لی، اس نے ہمارے لیے خود اٹھا لی، اور جو کیل تھے وہ سب اس نے ہمارے لیے ٹھکوائے۔ اسے نوچا گیا، اس کے منہ پر تماچے مارے گئے، اسے کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، اس کی پسلی کے اندر نیزہ مارا گیا۔ جتنی مشکلات، جتنی جو ہے وہ ہارڈ خوراک تھی، سخت خوراک تھی، وہ یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لی، اور ہمیں اس نے اپنا کلام، وہ روحانی دودھ جس کے مشتاق رہنے کے لیے خدا ہمیں تنبیہ کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا کلام ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا کفارہ ہے، اس کا فضل ہے، اس کا لہو ہے، جو وہ روحانی خوراک ہمیں لینے کے لیے کہتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ جب ہم اس روحانی خوراک کے مشتاق ہو جاتے ہیں تو پھر ہم چنے ہوئے لوگوں کی فہرست کے اندر آ جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ایک جنم وہ ہے جو آپ اپنے ماں باپ سے لیتے ہیں، لیکن ایک جنم وہ ہے جو آپ کو خدا کا کلام دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جو جنم آپ نے اپنے ماں باپ سے لیا ہے وہ فانی ہے، لیکن جو جنم آپ اس کے تخم سے لیں گے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایک شخص خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے، نیکودیموس، خداوند سے کہنے لگا کہ خداوند میں ایسا کیا کروں کہ نجات پا جائے؟ خداوند نے سے کہا کہ حکموں پر عمل کر۔ کہتے وہ تو جب میں چھوٹا سا تھا تب سے کرتا، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ تو خداوند نے سے کہا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ تو اس نے خداوند کو کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ کہ کیا نئے سرے سے پیدا ہونا؟ کیا میں واپس اب اپنی ماں کے پیٹ میں جاؤں اور اس سے باہر آؤں؟ یہ بات اسے ہضم نہیں ہے، یہ بات اسے برداشت نہیں ہے، اور جب اسے برداشت نہیں ہوئی تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ لیکن خداوند نے کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جب وہ ہمیں نئے سرے سے پیدا کرتا ہے تو اس کا تخم ہمارے اندر ٹرانسفارم کیا جاتا ہے، اس کا تخم ہمارے اندر ڈالا جاتا ہے، اس کا ڈی این اے ہمارے اندر آتا ہے، اور جب تک اس کا تخم، اس کا وہ روحانی تخم ہمارے اندر نہیں ہے، ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم اس بات کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خون ہمارے لیے اویلیبل کیا ہے، اس نے یسوع مسیح کا لہو ہمارے لیے بہا دیا ہے، تاکہ ہم اس آسمان کی بادشاہی کے اور اس روحانی دودھ کے جو وہ اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں دیتا ہے، آسمان کی بادشاہی کے وارث سے ٹھہرا دیے جائیں۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں ہر طرح کی بدخواہی سے، ہمیں ہر طرح کے فریب سے، ہمیں ہر طرح کی گندی باتوں سے، ہمیں ہر طرح کی گندی حرکات سے، ہمیں ہر طرح کی گندی فیلوشپ سے، ہمیں ہر طرح کی گندی جو ہے وہ رفاقتوں سے باہر نکلنا ہے۔
हालेलुया। पहला कुरिन्थियों दूसरा बाब उसकी 3री आयत पढ़ लें। पौलुस कहता है कि तुम में हसद और झगड़े कहाँ से आ गए, क्योंकि मैंने तो तुम्हें दूध की खुराक दी थी। वो भी इसी कलाम की बात करता है। अगर हमारे अंदर लड़ाइयाँ हैं, अगर हमारे अंदर झगड़े हैं, अगर हमारे अंदर तफरीके हैं, अगर हमारे अंदर बदकारियाँ हैं, तो उसका तुफान हमारे अंदर कभी भी नहीं है। हालेलुया। लेकिन खुदावंद का शुक्र हो कि कलीसिया जो खुदावंद यीशु मसीह के खून से सजाई गई है, उसने अपना लहू हमारे अंदर बहा दिया है। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदावंद के इस गैर फानी तूफान के लिए जो उसका कलाम है। दूसरी बात कि हम चुने हुए कैसे हैं, कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहली बात जो हमने सीखी है वो ये है कि खुदावंद जो आसमानी बाप है, उसने हमें अपने बेटे और बेटियां, रूहानी बेटे और बेटियां बनाया है। वो हम कैसे बनते हैं? जब उसका गैर फानी तूफान हमारे अंदर बन जाता है, जब हमारी जिंदगियां पाक हो जाती हैं, तो हम उसके रूहानी बेटे और बेटियां बन जाते हैं। दूसरी बात जो हम सीखने जा रहे हैं वो क्या है? 4थी आयत से पढ़ने लगा, गौर से सुनिएगा। अपने पैसेज में वापस आते हैं। पहला पत्रस 2 बाब 4 आयत। क्या लिखा है? कोई भी बुलंद आवाज से कलीसिया में से पढ़ दे। आमीन। अब आगे बात कि पत्थर कीमती तो है, अब वो जिंदा कैसे है? गौर से सुनिएगा। दूसरी बात जो हमने खुदा के कलाम में से सीखनी है वो ये है कि हमें अपनी रूहानी बुनियाद का पत्थर जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना। हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हो? हमारी जो रूहानी बुनियाद है उसके जो कोने के सिरे का पत्थर है वो मजबूत होना चाहिए, नहीं तो हम गिर जाएंगे। अगर कोई बिल्डिंग खड़ी की जाती है तो उसकी बुनियाद अच्छी ना हो तो वो गिर जाती है। इसी तरह आज हमारी जिंदगी है और हमने इस बात को सीखना है कि वो कीमती और जिंदा पत्थर है कौन, जिस पर हमें अपनी बुनियाद रखनी है। 6 आयत को पढ़ने लगा हूं। 6 आयत से इसी बात की गौर से सुनिएगा। लिखा हुआ है, चुनाचा किताबे मुकद्दस में आया है कि देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूँ, जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज शर्मिंदा ना होगा। बस तुम ईमान लाने वालों के लिए वो कीमती है, मगर ईमान ना लाने वालों के लिए जिस पत्थर को मेहमानों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। और पत्थर ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हुआ, क्योंकि नाफरमान होकर कलाम से ठोकर खाते हैं और इसीलिए मुकर्रर भी हुए थे। 6 आयत में जिस तरह हमने देखा है कि लिखा हुआ है, देखो सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ पत्थर, वो चुना हुआ जिंदा कीमती पत्थर कोई और नहीं बल्कि रूहानी कलीसिया की जो बुनियाद है वो यीशु मसीह है, जिस पर ईमानदारों की, जिस पर कलीसिया की बुनियाद रखी गई है। और जिस कलीसिया की बुनियाद, जिस ईमानदार की बुनियाद यीशु मसीह हो, वो कैसे नाकाम हो सकता है? हालेलुया। अगर वो पानी में डूबने भी लगेगा तो वो हाथ बढ़ाकर उसे निकाल लेगा, क्योंकि उसकी बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह है। अगर उसे शेरों की मांग में डाला जाएगा तो वो उनसे पहले वहां पर मौजूद है, क्योंकि उनकी बुनियाद यीशु मसीह है। अगर उनको आग की भट्टी में डाला जाएगा तो वहां पर भी वो उनसे पहले मौजूद है, क्योंकि वो कोने के सिरे का पत्थर कोई और नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह है। जब हम उस यीशु
مسیح کو اپنی روحانی زندگی کے کونے کے سرے کا پتھر بنا لیتے ہیں تو چاہے وہ آگ کی بھٹی ہو، شیروں کی باندھ ہو، آرے ہو یا کوئی بھی قید ہو، ان سب جگہوں سے آپ کا خداوند آپ کو بچانے کی قدرت رکھتا، لیکن کونے کے سرے کا پتھر یسوع ہی ہو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، زوردار تالیاں بجا دیں۔ وہ واحد پتھر ہے جو زندہ بھی ہے، جو قیمتی بھی ہے، اور آج سنے ہوئے لوگوں کی بنیاد بھی وہی کونے کے سرے کا پتھر ہے۔ اس لیے جب ہم یسوع مسیح کی پرستش کرتے ہیں، جب ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں تو ہم چنے ہوئے کہلاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اٹلی کے اندر غور سے سنیے گا، اگر آپ کی بنیاد ٹھیک نہیں ہے، اگر کسی بلڈنگ کی فاؤنڈیشن ٹھیک نہیں ہے تو اس کی کنڈیشن کیا ہو جاتی ہے؟ غور سے سنیے گا۔ اٹلی کے اندر ایک ٹاور بنایا گیا جس کا نام تھا پیسا ٹاور۔ یہاں اسکرین پر آپ کے لیے اسے دکھایا جائے گا۔ شروع کے جو اس کے 3 فلور بنائے گئے، جب تیسرے فلور پہ وہ پہنچے تو اس ٹاور کی جو شیپ تھی وہ ٹیڑھی ہو چکی تھی، کیونکہ اس کی فاؤنڈیشن کے اندر جو تھا وہ فالٹ تھا۔ اور جب انجینئرز نے اسے دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو ایک شیپ آ گئی، انہوں نے اسی کے اوپر اسے کیا کر دیا، بلڈ کر دیا گیا۔ یہ وہ ٹاور ہے۔ ذرا اسکرین کو تھوڑا چھوٹا کریں تاکہ پورا، یہ دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ایک سائڈ کو گر رہا ہے کیونکہ اس کی بنیاد ٹھیک نہیں رکھی گئی۔ ہاللیلویا۔ بالکل اسی طرح اگر ایماندار کی بنیاد غلط ہو جائے، اس کی بنیاد کوئی مزار ہو جائے، اس کی بنیاد کوئی پیر ہو جائے، اس کی بنیاد کوئی فقیر ہو جائے تو وہ بنیاد ٹیڑھی ہی آگے بڑھے گی۔ لیکن یسوع مسیح کلیسیا کی اور ہماری بنیاد ہے، اور جس کی بنیاد یسوع مسیح ہے، نہ تو وہ ٹیڑھا ہوتا ہے اور نہ وہ اسے گرنے دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اور ہماری بنیاد کون ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ اور ضرور ہے کہ ہم یسوع کو اپنی بنیاد بنائیں تاکہ ہماری زندگی، وہ یہ جس پتھر کی بات ہو رہی ہے یہ کسی عام پتھر کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ وہ کونے کے سرے کا پتھر جو سیون کے لیے رکھا گیا، اس کی کلیسیا کے لیے رکھا گیا، وہ یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویا۔ زوردار تالیاں بجا دیں خداوند کے لیے۔ اس لیے ہمارے لیے خوشخبری کی بات یہ ہے کہ ہم اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ ہاللیلویا۔ اس لیے ہمیں ہر وقت کیا کرنا ہے؟ روحانی دودھ کے مشتاق رہنا ہے، یعنی روحانی خوراک۔ اگر ہم نے سخت خوراک لے لی تو یاد رکھیں وہ ہمیں ہضم نہیں ہوگی، اور جب ہضم نہیں ہوتی تو اس سے آگے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیا حال ہوتا ہے وہ ہم خود جانتے ہیں۔ اس لیے ہم نے خدا کے کلام کو پڑھنا ہے، ہم نے خدا کے کلام کو سننا ہے، ہم نے خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے، ہم نے خدا کے کلام پر چلنا ہے، تاکہ ہماری جو روحانی ضرورت ہے، جو ہماری روحانی روح کی تازگی کی ضرورت ہے، وہ ہمیں باقاعدہ طور پر ملتی رہے۔ ہاللیلویا۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے، ہم کیسے ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ ہم چنے ہوئے ہیں؟ کیونکہ آسمانی باپ نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے، اور کیسے بنایا ہے؟ کیونکہ اس کا غیر فانی تخم، جو اس کا کلام ہے، اس کا جو بیٹا ہے، وہ ہمارے اندر رہتا ہے۔ پہلی بات، ہم اس لیے چنے ہوئے۔ دوسری بات کہ ہماری جو بنیاد ہے وہ یسوع مسیح ہے، کوئی اور نہیں ہے کہ ہوا آئی، طوفان آئے تو پتہ چلا جی پانی مزار کے اوپر چڑھ گیا ہے۔
وہ یسوع اپنے اوپر کسی کو چڑھنے نہیں دیتا، کیونکہ وہ ہر چیز کا خالق خود ہے، اور کبھی یہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے خالق پر چڑھائے۔ ہاللیلویہ۔ سب ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ میں جھانکنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر بدخوائیاں تو نہیں ہیں، کہیں ہمارے اندر فریب تو نہیں، ہم کسی کے فریب میں تو نہیں ہیں، یا ہم کسی کو فریب تو نہیں دے رہے، یا خدائی کو تو فریب نہیں دے رہے۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے۔ تیسری چیز، ریاکاری سے، وقاری سے، حسد سے، بدگوئی سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ باہر رہنا۔ اور خدا نے ہمیں اپنا بیٹا دے کر چنا ہے، ہمیں اس کے اندر قائم رہنا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آئے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں اور ہم دعا کرنا شروع کریں۔ ہاللیلویہ۔ یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے، یہ ہمارے لیے بڑی